بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد معزز السامعين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے صادق اور امین۔ صادق و امین وہ بھیانک رات آ گئی جس میں مشرکوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گھاٹ میں بیٹھنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا اور موقع کی طاق میں لگے رہے کہ آپ باہر نکلیں اور وہ آپ کو قتل کر ڈالیں۔ ادھر اللہ نے آپ کو دشمنوں کے ارادے سے باخبر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے علی، مجھے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، دشمن آج گھر کو گھیرے ہوئے ہیں اور میرے قتل کے لیے بےتاب ہیں۔ اور فرمایا، میں آج مدینہ روانہ ہو جاؤں گا، تم بستر پر سو رہنا، اللہ نے چاہا تو کوئی تکلیف نہ پہنچے گی، صبح جا کر سب کی امانتیں واپس کر دینا۔ سامعات، قریش اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے امین بھی تھے۔ جسے کوئی امانت رکھنی ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پاس رکھتا۔ اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سی امانتیں تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ نہ لے گئے، امانتیں واپس کرنے کے لیے مکے میں ہی چھوڑ گئے۔ اللہ، شاید زمین و آسمان نے ایسا نظارہ کبھی نہ دیکھا ہو۔ ایک طرف خون کی پیاسی دشمن، ہاتھوں میں خون نشان تلواریں ہیں، گھر کو گھیرے ہوئے ہیں کہ آپ باہر نکلیں اور وہ آپ کے جسم مبارک کے پردے اڑا دیں۔ دوسری طرف امین قریش کی امانت داری دیکھیے، اس میں سے ایک دانہ بھی لینا گوارا نہیں کیا۔ پھر یہی نہیں بلکہ پیارے بھائی کو بھی وہیں چھوڑ دیا اور جدا ہوتے وقت فرمایا، اے علی، اللہ کو منظور ہوا تو پھر مدینے میں ملیں گے۔ سامعات، یہ ہیں ہمارے پیارے نبی کہ جن کے صادق و امین ہونے کا اعتراف ان کے دشمنوں نے بھی کیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔